ناصر میرا چچا زاد تھا. مجھے چاہتا تھا مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی اور میری منزل نہ تھا. مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا. میرے آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا جو شہر میں رہا اور پلا بڑا ہو. میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوب مغربی علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا. ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی. اس روٹ پر صرف 2 بسیں چلا کرتی تھی. گاؤں میں ایک مڈل سکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے. اسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی. ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے. ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے. ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے. گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی. میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے. آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی. ناصر اور میں ہم عمر تھے. قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بدصورت تھا. لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے. اس کا سیاہ رنگ اور کالا چہرہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا. میں بچپن ہی سے اس کو ناپسند کرتی تھی. بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا. اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی. مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی. اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی. کچھ عرصے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی. میں کسی صورت میں بھی ناصر کے ہمسفر نہیں بننا چاہتی تھی مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا. پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی. ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، بیٹی ناصر جیسا بھی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی. تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی. ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا. اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو. مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی. اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں. ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی. مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی. ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرتا تھا. گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے. وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کے بے لوث مدد کرتا تھا. میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی. میں جی بھر کر اس کے برائی کرتی اور دل کی بڑاس نکال لیتی. یہ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ کہ ایک روز میرے ابا جان اور چچا میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا. بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی. وہ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے. میں امی اور ابا کے ساتھ تھی. گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کرانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی. دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا. میری اور ناصر کی ملتی بھی توڑ دی گئی. میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھی. میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی. ایک روز ناصر اچانک ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا جان سے کہنے لگا، چچا جان آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لے اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دے. میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرات پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کری کری سنا کر بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے. یوں ہی 4 سال گزر گئے. ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے. ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی. ہمارے دور کے رشتہ دار عرصہ سے لاہور میں مقیم تھے. میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی. شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا. وہ میرا آئیڈیل تھا.
لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو میں ایک خواب سمجھ کر بھول گئی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے بھلا اس سے کیا غرض تھی؟ میری طرف سے وہ جہنم میں چلا جائے، میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اس لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بھی ایک دن اور رات ٹھہر کر لاہور آ جاتی تھی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور شہزاد عید ان کے ہمراہ گاؤں میں منائیں۔ ہم جب راولپنڈی کے بس سٹاپ پر پہنچ گئے تو ہمارے گاؤں جانے والی آہری بس سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابرآلود تھا، بارش کا قوی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر آتے گئے۔ بس جب چلی تو اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت تھی۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے تھے اور کئی چھت پر بیٹھے تھے۔ بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہری حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ 10-12 میل کا سفر طے کیا تھا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب میں چھپائے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے ماروں گا۔ بس میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھے پہچان گئے ہوں گے، اگر نہیں تو بتا دوں کہ میں جہانی ڈاکو ہوں۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ تمام مسافر اس کا نام سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ میں پہلی بار جہانی ڈاکو کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے اور کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، مگر پولیس اس کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہانی خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کے بہن کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ وہ زمیندار کا مزارع تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کی مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ بورکے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا، ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کے گرفت سے آزاد کر لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے میں میرا جسم تر تر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر مارا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ لیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری آہ و فریاد نہیں سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کے وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔
شہزاد جہانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹا ہوا باہر لے گیا۔ میں نے بہت واویلا کیا مگر کوئی بھی میرے مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے، مگر جہانی پر اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی مگر میرے مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈاکو اور جہانی نے کبھی ہار نہیں سیکھا۔ ایک ایک کر جہانی پلٹا اور میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچائے۔ میرے لبوں سے آہی اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھی کہ اے پروردگار، شاید وہ دعا کی مقبولیت کا لمحہ آتا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کودا اور ہم تک آ پہنچا۔ انہوں نے مجھے جہانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرایا اور پھر کسی بھوکے شیر کے مان جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے جیب سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر وار کیا۔ جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہولہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کے قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹا کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے۔ وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرقی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پڑنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر پڑی تھی۔ میرے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ ویسے بھی ارد گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزادہ زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا یہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سمجھی ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ یقین کرنا سلمیٰ، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جہانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کچھ کرتا جو اب کیا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہاری خاوند کو نہیں بچا سکا۔ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا
یہی کہہ کر ناصر نے میری سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جسے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہو لہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہو کہ اس نے ان کی عزت لوٹنے سے بچا لی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس پہر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں، میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کہانی آپ کو سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔